نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 11واں پارہ سورہ یونس، آیت نمبر 87 to 92۔ لفظی ترجمہ: وَأَوْحَيْنَا، اور وہی بھیجی ہم نے، اِلیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِیہِ، اور ان کے بھائی کی طرف، ان یہ کہ تبوّعا، کہ تم دونوں مقرر کرو، لِقَوْمِکُمَا، اپنے لوگوں کے لیے، مصر میں بیوتاً گھر، وَاجْعَلُوا، اور بناؤ بیوتکم، اپنے گھروں کو، قبلۃً، قبلہ رو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور خوشخبری سنا دیجیے مومنوں کو۔ وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک، بے شک تو نے، آتیتا، دے رکھا ہے، فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینۃً، زینت، اموالاً، اور مال بھی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کرے، عن سبیلک، تیرے راستے سے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اطمس، مٹا دے، علی اموالہم، ان کے مالوں کو، واشدد، اور سخت کر دے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کو، فلا، پس نہ، یؤمنوا، وہ ایمان لائیں، حتیٰ، یہاں تک کہ یروا العذاب، کہ وہ دیکھ لیں عذاب علیم، دردناک۔ قالا، فرمایا، قد، تحقیق، اجیبت، قبول کر لی گئی، دعوتکما، تم دونوں کی دعا، فاستقیما، بس تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا، اور نہ، تتبعانی، ہرگز نہ پیروی کرنا، سبیلا، راہ کی، الذین، ان لوگوں کی، جو لا یعلمون، نہیں جانتے۔ وجاوزنا، اور ہم نے پار کر دیا، ببنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، بحر، دریا سے، فاتبعہم، اور پس پیچھا کیا ان کا، فرعون نے، جنودہ، اور اس کے لشکر نے، بغیًا، سرکشی سے، وعدواً، اور تعدی سے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، ادرکہ، جب آ پکڑا اسے، غرقابی نے، قالا، تو کہنے لگا، آمنت، میں ایمان لایا، انہ، کہ وہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا، مگر، الذی، وہی کہ، آمنت، کہ ایمان لائے، بھی، جس پر، بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل، وانا، اور میں، من المسلمین، فرما برداروں میں سے ہوں۔ الآن، کیا اب، اس وقت، وقد، اور البتہ، عصیت، تو نافرمانی کرتا رہا، قبل، پہلے، وکنت، اور تو رہا، من المفسدین، مفسدوں میں سے۔ فالیوم، پس آج، ننجیک، ہم بچا لیں گے تمہیں، ببدنک، تیرے بدن کے ساتھ، لتکون، تاکہ تو ہو، لمن، ان کے لیے، جو خلفک، تیرے پیچھے ہیں، آیۃ، نشانی، عبرت، وإن، اور بے شک، کثیراً، اکثر، من الناس، لوگوں میں سے، عن آیاتنا، ہماری نشانیوں سے، لغافلون، البتہ بے خبر ہیں۔ فرمایا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو، اور نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ جب بنی اسرائیل پر فرعونیوں کا ظلم بڑھ گیا، اور ان کے لیے کھلے عام نماز ادا کرنا ممکن نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے لیے مصر میں اپنے کچھ گھروں کو مسجدیں بنا لو، اور ان کا رخ اپنے قبلہ، یعنی بیت المقدس کی طرف کر لو، یعنی تم اپنے گھروں کو مساجد کے طور پہ استعمال کرو، اور وہی نماز پڑھ لیا کرو، تاکہ فرعون کے کارندے تمہیں باہر مسجدوں میں نماز پڑھتے دیکھ کر ایذا نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ انہیں دنیا میں عزت اور غلبہ دے گا، اور آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سی زینت اور اموال عطا کیے ہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے، اور ان کے دلوں پر سخت گرا لگا دے، بس وہ ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی ہزار کوشش کے باوجود فرعون اور اس کے سرداروں کے کبر و غرور میں کوئی کمی نہیں آئی، اور ان کا کفر و عناد بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، تو انہوں نے ان کے خلاف بد دعا کر دی، اور کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو اس لیے تو اسباب زینت اور مال و دولت نہیں دی تھی کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے روکے۔ اے اللہ، تو ان کی دولت کو تاراج کر دے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے،
تاکہ وہ اب اسلام لانے کا سوچے بھی نہ، یہاں تک کہ تیرا سخت عذاب انہیں آ دبوچے۔ فرمایا بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، بس دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلو جو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، تم دونوں حق پر قائم رہو اور جلدی نہ کرو، جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا تو عذاب آ ہی جائے گا۔ جلد بازی سے کام لینا، اللہ کے وعدے کا یقین نہ کرنا نادانوں کا کام۔ فرمایا اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے پا لیا تو اس نے کہا میں ایمان لے آیا، بے شک حق یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ کیا اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اب، حالانکہ بے شک تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، بس آج ہم تجھے تیرے خالی بدن کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشانی بنے جو تیرے بعد ہوں، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ جب دریا کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہوا ان کے قریب آ گیا ہے اور قریب ہے کہ انہیں آ لے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی پر مارے۔ انہوں نے جو ہی ایسا کیا، دریا کا پانی 2 حصوں میں بٹ کر 2 پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا، زمین خشک ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، اور جب بیچ دریا پہنچا تو اللہ نے دریا کا گھڑا یعنی جو کھڑا پانی تھا ان پر چھوڑ دیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فرعون نے جب اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیلی لوگ ایمان لائے ہیں، اور میں اب مسلمان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو رد کر دیا اور کہا اب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، جبکہ اس لمحے پہلے تم نے نافرمانی کرتے رہے اور زمین میں فساد پھیلاتے رہے۔ آج میں تمہارے جسم کو ایک اونچی زمین پر ڈال دوں گا تاکہ تم آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے رہو اور تاکہ لوگ جان لیں کہ تو ایک حقیر بندہ تھا، اللہ اور معبود نہیں تھا۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جا، بس ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا، نہ تو وہ پکڑے جانے کے خوف سے خوف کھائے گا اور نہ ڈرے گا۔ پس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو میں انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپا، یعنی اللہ کے عذاب نے۔ سورہ شعراء میں فرمایا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریں، پس وہ پھٹ گیا تو ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور وہیں ہم دوسروں کو قریب لے آئے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ان کے ساتھ تھے سب کو بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی سب پر غالب بہت رحم والا ہے، بے شک بے شک۔ سورۃ مومن میں فرمایا پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے، پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور اس موقع پر کافر خسارے میں رہے۔ فرعونیوں کی ہلاکت کا یہ واقعہ عاشوراء کے دن پیش آیا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تو اس نے کہا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تو جبریل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ اس وقت مجھے دیکھتے کہ میں نے اس کے منہ میں کیسے کیچڑ ٹھونس رہا تھا، اس خیال سے کہ کہیں اس کی بات پوری ہونے پر اللہ کی رحمت اس کی دستگیری نہ کر دے۔ سورۃ زخرف میں فرمایا پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، پس ہم نے انہیں پیچھے آنے والوں کے پیش رو اور مثال دار بنا دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کسی دن موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب آئے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم تو ان کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہو، تو تم بھی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ بہت اہم آیات ہیں اور اپنے عمل کے لیے ہمیں بہت کچھ لینا ہے ان آیات سے۔ ایک ایک آیت ہمارے لیے
قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔